کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ قلعوں کے یہ جتنے بھی پیلسز ہیں، یورپ کے پیلس دیکھ لیں، انگلینڈ کے پیلسز دیکھ لیں، لاہور کے پیلس، انڈیا کے پیلس، جتنے بھی پیلسز ہیں، جتنے بھی فورٹس ہیں، ان کے ایک سے زیادہ انٹرنسز کیوں بنائی جاتی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے قلعے بھی ہیں لیکن ایک سے زیادہ دروازے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو واستو شاستر ہے اس کے مختلف نام ہیں، ایجپٹ میں اور نام ہے، ترکی میں اور نام ہے، یعنی آیا صوفیہ کی سگنیفیکینس اس کے آرکیٹیکچر کی وجہ سے بھی ہے۔ یہ گنبد کا کانسیپٹ، یہ پیرامڈ کا کانسیپٹ، یہ کہاں سے آیا؟ یہ پیرامڈ کو 12 حصوں میں، یعنی 4 سائڈ کے اوپر پیرامڈ ہوتی ہے، اسی سائڈ کو جو ہے وہ 12 حصوں میں بدل دیں تو یہ آٹومیٹیکلی گول ہو کے تو گنبد بن جاتی ہے۔ تو اس کا کانسیپٹ کیوں آیا؟ میں آج کسی ریلیجس پہلو پہ بات نہیں کروں گا، صرف سائنٹیفک ٹیسٹڈ اینڈ پروون انفارمیشن کے اوپر بات کروں گا کہ کیسے ہم اپنے گھر کو آفتوں سے، جادو سے، ٹونے سے، نظر سے، ناچاکی سے، نیگیٹو وائبریشن سے، نیگیٹو انٹرفیرنس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، تاکہ ہمارا گھر، ہمارے بچے، ہماری فیملی، ہمارا آنے والا مستقبل، ہماری نسلیں محفوظ رہ سکیں۔ اسی طرح آئینے خاص ڈائریکشن میں اگر آپ کے گھر میں لگے ہوں، آپ کو نیگیٹو انرجی سے کیٹر کرنا۔ اسی طرح کچھ رنگ وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر کی انٹرنس، آپ کے گھر کا مین گیٹ کس طرف ہے، کس ڈائریکشن میں ہے، وہ آپ کے لیے آپ کے ہورائزن کو پازیٹیو یا نیگیٹو کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ 360 اینگلز کیا کہتے ہیں؟ یہ 360 جو ہے ڈائمینشنز یہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ 363 + 6 + 0 9 ہے۔ پوری دنیا میں کوئی تہذیب کہیں بھی آباد ہو، گنتی ان کی 9 سے آگے نہیں گئی۔ کون تھا جس نے روکی ہوئی تھی کہ گنتی 9 سے آگے نہیں ہوگی؟ یہ ڈائمینشنز جتنی بنی، دنیا کے کسی بھی کونے میں بنی، یہ 360 ہی بنی۔ یہ کیوں 360 بنی؟ انسان 4 ایلیمنٹ سے بنا ہے: ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر، ہوا، آگ، مٹی اور پانی۔ یہ چاروں کے چاروں آپ سے بات کرتے ہیں۔ یہ زمین آپ سے بات کرتی ہے کہ مٹی اور آگ کا کانسیپٹ، دیا، یہ جو دیا ہے، یہ جو مٹی کا دیا ہے، یہ کیوں درباروں پہ جلتا ہے؟ یہ کیوں ہر قلعے میں اس وقت چلیں الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی تو جہاں روشنی کی ضرورت ہوتی تھی وہاں تو یہ ہوتے تھے۔ یہ قلعوں کی 12 دریوں میں جہاں بادشاہ وغیرہ کو اس وقت ہوتے بھی نہیں تھے وہاں بھی یہ جلائے جاتے تھے، یا خاص ڈائریکشن میں جلائے جاتے تھے۔ پیسے کی تنگی ہے، روپے پیسے کی، رزق کی تنگی ہے، تو پھر آپ نے اپنے گھر میں دیا جلانا ہے نارتھ والی سائڈ کے اوپر، اس کا رخ کر کے۔ اگر آپ کے گھر میں ناچاکی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، رشتوں میں جو ہے وہ تناؤ ہے، تو پھر وہی دیا ویسٹ کی طرف رخ کر کے جلانا بتاؤں۔ اس ویڈیو کو ذرا دھیان سے دیکھیے گا، میں آپ کو کچھ ریمیڈیز بتاؤں گا جو ضروری ہیں آپ کے گھر کو پازیٹیو رکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری ایک اہم ترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہ ویڈیو اہم ترین کیوں ہے اس کی بات ہم آگے چل کے کرتے ہیں، لیکن پہلے ضروری بات یہ کہ یہ جو ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس میں میری اور میری ٹیم کی کافی ایفرٹ انوالو ہوتی ہے، اور اس کے سلسلے میں ہمیں صرف آپ کی محبت، آپ کا پیار اور آپ کی ایکنالجمنٹ درکار ہے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں، صرف اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جو لوگ نئے آئے ہیں، بیل آئیکن کو پش کر دینا ہے، اور ان ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور ہمیں اپنی محبت کا اظہار آپ کے کمنٹس میں جو ملتا ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی انرجی کا باعث بنتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ یہ ٹاپک اہم ترین کیوں ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں اس کا گھر بہت اہم ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں جو اس کی جائے سکون ہوتی ہے وہ اس کا گھر ہوا کرتا ہے۔ گھر میں اگر سکون ہے، گھر میں اگر پازیٹیوٹی ہے تو انسان کا دماغ بڑا بہتر کام کرتا ہے، انسان کے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے کیونکہ اس کو ایک پیس آف مائنڈ ملتا ہے،
انسان کے گھر میں اگر اللہ کی برکت ہے تو انسان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، محنت میں بھی برکت ہوتی ہے، کام میں بھی برکت ہوتی ہے، اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے، رشتوں میں بھی برکت ہوتی ہے، ہر طرف کرم ہی کرم ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، صرف گھر کی بے برکتی نہیں ہوتی بلکہ اس کے کام میں، اس کی نوکری میں، اس کے ریلیشنز میں بھی اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ کروڑوں روپے کا گھر لیا جاتا ہے اور پھر ٹینشنیں جو ہیں وہ گھیر لیتی ہیں؟ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ راس نہیں آتے۔ تو آج میں کسی ریلیجیس پہلو کے اوپر بات نہیں کروں گا، آج صرف سائنٹیفکلی واستو شاستر ویسے تو یہ انڈین نالج ہے، لیکن بیسیکلی یہ جو ہے یہ ٹریڈیشنل سسٹم آف آرکیٹیکچر ہے جو اینشینٹ انڈین، ایجپشن، اینشینٹ یورپین اور خاص طور پہ یہ جو کانسٹنٹینوپل اور عثمانیت ڈائنیسٹی کے جو ایراز ہیں، ان کی جو بلڈنگز ہیں اس میں یہ نظر آتا ہے۔ اس کی سٹڈی یہ نظر آتا ہے جی اینشینٹ عمارتوں میں، اینشینٹ تہذیبوں میں اور ان کے اثرات میں، اور اس کی جو بیس ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اٹس آل بیسڈ آن ٹیسٹڈ اینڈ پروون انفارمیشن جو ہزاروں سال سے ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو قلعوں کے دروازے ہیں، جو جتنے بھی قلعے ہیں، صرف لاہور قلعہ نہیں، لال قلعہ، جتنے بھی قلعوں کے دروازے ہیں، ان کے جو ہے وہ دروازے زیادہ کیوں ہوا کرتے تھے؟ کیوں یہ ہوا کرتا تھا کہ قلعوں میں 12 دریاں ضرور بنائی جاتی تھی؟ یہ 12 دری کا کانسیپٹ کیا صرف خوبصورتی کے لیے بنائی جاتی تھی؟ بھئی چاروں طرف سے ہوا آ رہی ہے، چاروں طرف سے کھلی ہے، تو پھر اس کا کانسیپٹ کیا تھا؟ کیا اس کا صرف خوبصورتی سے، آرکیٹیکچر کا یا عمارت سازی کا تعلق صرف اور صرف خوبصورتی سے یا پائیداری سے؟ اچھا یہ بھی ہے کہ پرانے قلعے ہزاروں سال بعد محفوظ کیسے ہیں؟ پرانی عمارتیں اتنے موسموں کی، ہزاروں سال کی مار کھانے کے بعد بھی کھڑی کیسے ہیں، جبکہ ان میں وہ کنکریٹ جو آج استعمال ہوتا ہے وہ نہیں ہوا؟ وہ تو اینٹوں اور گارے کی عمارتوں سے ایک سے بنے تھے اور وہ آج تک ہزاروں سال تک کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ کوئی تو ایسی وجہ رہی ہوگی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں بالکل ریلیجس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں سائنٹیفک ٹیسٹڈ اینڈ پروون انفارمیشن کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ کبھی یہ دیکھا گیا ہے کہ وارٹیکس پوائنٹ کیا ہے؟ یہ جو خاص عمارتیں بنتی تھی، یہ کیوں ان خاص انرجی کے پوائنٹس کے اوپر بنتی تھی؟ اب آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف۔ یہ ٹاپک اہم ترین کیوں ہے؟ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کا سب سے قریبی تعلق اپنے گھر سے ہوا کرتا ہے۔ گھر جائے امن ہوتی ہے، گھر جائے سکون ہوتی ہے، جہاں انسان سکون حاصل کرتا ہے، گھر جہاں وہ اپنے رشتوں کو اپنے قریب ہوتے ہوئے، اپنی اولاد کو بڑھتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ گھر انسان کی امنگوں کا مسکن، امنگوں کا مرکز اور انسان کی امنگوں کا محور ہوا کرتا ہے۔ انسان کے لیے اس کا گھر بہت قیمتی ہوتا ہے، جہاں وہ اپنی قیمتی ترین متاع، اپنے رشتے، اپنی اولاد، اپنے اسپاؤس، اپنے عزیز و اقارب، اپنی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک جگہ پہ رہتا ہے۔ اب گھر جو ہے اس کی انرجی کیسے بہتر کرنی چاہیے؟ اگر گھر میں کوئی ناچاکی ہے تو آبویسلی اس کا اثر اس کے کاروبار پہ بھی پڑتا ہے، اس کی نوکری پہ بھی پڑتا ہے، اس کی ورک کیپیبلٹی پہ بھی پڑتا ہے، اس کے ڈیسیژنز کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ جب انسان گھر سے پریشان ہے تو پھر وہ باہر بھی اس پریشانی کے تحت جاتا ہے، اس کی پریکٹیکلٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے واستو شاستر کا استعمال کیا جاتا رہا ہے اینشینٹ تہذیبوں میں۔ ویسے تو واستو شاستر جو ہے اس کا انڈین ورژن زیادہ مشہور ہے، کیونکہ یہ ہندی سانسکرت کا لفظ ہے، لیکن اسی کی کوئی ڈائمینشنز آپ کو ایجپشنز میں بھی ملتی ہیں۔ آج بھی پیرامڈس اور یہ جتنے بھی ان کے جو ہے وہ اینشینٹ عمارتیں ہیں، ان کی آرکیالوجی کیا کہتی ہے، کیوں ان کے اندر پازیٹیوٹی ہے؟
اچھا یہ بھی بڑی غور کرنے والی بات ہے کہ آج جو کنکریٹ ہم عمارتوں میں استعمال کرتے ہیں، آج جو لوہا اور جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، پہلی عمارتوں میں وہ نہیں ملتا. لیکن پہلی عمارتوں کی بہت بڑی بڑی چھتیں وہ لکڑی کے اوپر کھڑی ہیں اور ہزاروں سال سے کھڑی ہیں. ان کی لکڑی کو کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ قلعوں کے یہ جتنے بھی پیلسز ہیں، یورپ کے پیلس دیکھ لیں، انگلینڈ کے پیلسز دیکھ لیں، لاہور کے پیلس، انڈیا کے پیلس، جتنے بھی پیلسز ہیں، جتنے بھی فورٹس ہیں، ان کے ایک سے زیادہ انٹرنسز کیوں بنائی جاتی تھی؟ چھوٹے چھوٹے قلعے بھی ہیں لیکن ایک سے زیادہ دروازے ہیں. شہروں کے تو چلے ہو گیا نا، بہت بڑے بڑے شہر ہوتے تھے تو ان کے گرد فصیلیں اور دیواریں، تو ان کو ضرورت ہوتی تھی کہ ایک ہی طرف سے انٹرنس نہ ہو. لیکن وہ 3-4 انٹرنس کی بجائے 12 انٹرنسز کیوں بنائی جاتی تھی؟ لاہور کے اینشینٹ 12 دروازے تھے، اور پھر جب محمود غزنوی نے لاہور کی دیوار کو گرا کے ایک اس کے اندر بہت بڑا شگاف ڈالا، جس کو پنجابی زبان میں موری کہا جاتا ہے، جو بعد میں موری گیٹ ہوا، تو جب لاہور کے 12 دروازے اور پھر 13واں اس میں شگاف ہوا، تو پھر اس کے بعد لاہور کی تہذیب کو گرہن کیوں لگ گیا؟ اس کے بعد یہ میں تاریخ میں لمبی باتیں کرنے کا اس وقت نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ لاہور میں جب یہ اس قسم کی کنڈیشن ہوئی تو اس کے بعد پھر لاہور میں جو بڑے بڑے بادشاہ رہے ان کے ساتھ ہوا کیا؟ شاہ جہاں کے ساتھ کیا ہوا؟ اورنگزیب کے ساتھ کیا ہوا؟ کیوں انہوں نے اپنے مسکن جو ہے وہ آگرہ، دلی اور اس طرف بنانے شروع کر دیے؟ یہ لاہور کا قلعہ جو ہے یہ ان کے استعمال میں رہا، لیکن اتنا وہ جیسے ایک بالکل سینٹر آف ایوری تھنگ تھا وہ ہٹ گیا. وہ کیوں ہٹا؟ اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. اس کی ضرور جو ہے وہ جیو اسٹریٹجک وجوہات رہی ہوں گی کہ جی دلی تھا، وہ سیف تھا، فلاں تھا. میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف واستو شستر کی بات کر رہا ہوں. اینشینٹ آرٹ آف آرکیٹیکچر، یہ جو آرکیٹیکچر کا یا آرکیالوجی سے ریلیٹڈ یہ جو قدیم چیزوں سے ریلیٹڈ جو علم ہے، اس کا اثر ہمارے گھروں پہ کیسے پڑتا ہے؟ اب صرف بات کرنے کی ہے کہ لاہور میں جب 13واں دروازہ بنا تو اس کے بعد چیزیں الجھ گئیں. اسی طرح بہت ساری یہ 12 دری کا کانسیپٹ کیوں آیا؟ ہر قلعے کے اوپر 12 دری ہے. یہ 12 دری کا کانسیپٹ کیوں بنایا گیا؟ اس کے پیچھے بھی کوئی راز تو تھا نا، جو سینکڑوں سال سے. بیسیکلی یہ جو واستو شستر ہے اس کے مختلف نام ہیں. ایجپٹ میں اور نام ہے، ترکی میں اور نام ہے. یعنی آیا صوفیہ کی سگنیفیکینس اس کے آرکیٹیکچر کی وجہ سے بھی ہے. یہ گنبد کا کانسیپٹ، یہ پیرامڈ کا کانسیپٹ، یہ کہاں سے آیا؟ یہ پیرامڈ کو 12 حصوں میں، یعنی 4 سائڈ کے اوپر پیرامڈ ہوتی ہے، اسی سائڈ کو جو ہے وہ 12 حصوں میں بدل دیں تو یہ آٹومیٹیکلی گول ہو کے تو گنبد بن جاتی ہے. تو اس کا کانسیپٹ کیوں آیا؟ میں آج کسی ریلیجس پہلو پہ بات نہیں کروں گا، صرف سائنٹیفک ٹیسٹڈ اینڈ پروون انفارمیشن کے اوپر بات کروں گا کہ کیسے ہم اپنے گھر کو آفتوں سے، جادو سے، ٹونے سے، نظر سے، ناچاکی سے، نیگیٹو وائبریشن سے، نیگیٹو انٹرفیرنس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، تاکہ ہمارا گھر، ہمارے بچے، ہماری فیملی، ہمارا آنے والا مستقبل، ہماری نسلیں محفوظ رہ سکیں. اس کے اوپر آج صرف بات کرنے جا رہا ہوں، اور جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی زیادہ لمبی نہیں، کوشش کروں گا کہ بالکل پریسائزلی بات کروں اور ریمیڈیز زیادہ سے زیادہ بتاؤں. اس ویڈیو کو ذرا دھیان سے دیکھیے گا، میں آپ کو کچھ ریمیڈیز بتاؤں گا جو ضروری ہیں آپ کے گھر کو پازیٹیو رکھنے کے لیے. دینی ریمیڈیز، جو مذہبی ریمیڈیز ہیں وہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آج بالکل پیورلی سائنٹیفک اور جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیسٹڈ پروون قسم کی چیزوں کی بات کروں گا. یہ پرانی عمارتیں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سینکڑوں سال سے قائم ہے، ہزاروں سال سے عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں. وہ کیوں کھڑی رہتی ہیں؟ پھر اس کے بعد وارٹیکس پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ وارٹیکس پوائنٹ کیونکہ انرجی جہاں پہ ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہے، سینٹرل انرجی ہوتی ہے، سینٹرلائزڈ انرجی ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ بڑی عمارتیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اور پھر اسی جگہ یہ پلرز اور برج اور مینار وغیرہ خاص طور پہ ان عمارتوں میں کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ بھی ایک آرکیالوجی کا اور آرکیٹیکچر کا ایک راز ہے جس کا تعلق انسان سے براہ راست ہے. انسان 4 ایلیمنٹ سے بنا ہے: ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر. ہوا، آگ، مٹی اور پانی.
یہ چاروں کے چاروں آپ سے بات کرتے ہیں، یہ زمین آپ سے بات کرتی ہے، یہ تراب ایسے ہی عام سی چیز نہیں ہے۔ کبھی اس کو صرف اس طرف دیکھیے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ریلیجس بات نہیں کروں، لیکن آیت کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو زمین پہ ایڑیاں مار کے چلتے ہیں۔ اللہ کو ایڑیوں سے غرض نہیں ہے، اللہ کو اس اکڑ سے، غرور سے غرض ہے، اور اس مٹی کی ناقدری سے غرض ہے۔ اللہ ہمیشہ اس مٹی کے اندر اینٹی بایوٹکس ہیں، اس مٹی کے اندر کہتے ہیں جی کسی علاقے کو مٹی راس نہیں آتی یا جگہ راس نہیں آتی، وہ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اس کے اندر نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں، ان نیگیٹو انرجیز کو کیٹر کر لیں، آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس میں یہ کیوں کہا جاتا تھا کہ فلاں شہر کے اوپر فلاں دروازے سے حملہ کرنا تو فتح ہو؟ سلطان محمد فاتح نے جب کانسٹینٹینوپل کے اوپر حملہ کیا تو کیوں کہا جاتا تھا کہ اس دروازے سے فتح نہیں ہوگی، جب کشتیاں پہاڑوں کے اوپر چڑھیں گی اس طرف سے حملہ کرو گے تو فتح ہو جائے گی، اور پھر وہی ہوا۔ سلطان محمد فاتح کو جب خواب میں جو ہے وہ زیارت ہوئی سرکار ختمیہ مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین، اور پھر اس کو اشارہ دیا گیا کہ ادھر سے جاؤ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل اس بات کے اوپر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت تھی کسی چیز کی، وہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں، کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، کائنات کا سب سے بڑا جو ہے وہ پرسنالٹی ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے ہونے والے اشارے دنیا کی رہنمائی کا باعث بنتے ہیں۔ اب جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ یہ جو آئینے ہیں، یہ جو شیشہ ہے، یہ جو چہرہ دیکھنے کا، عکس دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ ریفلیکٹر کا امپیکٹ آپ لوگ جانتے ہیں، جیسے وہ کسی چیز کو ٹھنڈا یا گرم رکھنا ہو تو اس کے اندر ریفلیکٹرز لگا دیے جاتے ہیں، وہ اس کی ہیٹ ویوز کو، اس کی انرجی کو باہر نہیں نکلنے دیتا۔ اسی طرح آئینے خاص ڈائریکشن میں اگر آپ کے گھر میں لگے ہوں، آپ کو نیگیٹو انرجی سے کیٹر کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ رنگ وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر کی انٹرنس، آپ کے گھر کا مین گیٹ کس طرف ہے، کس ڈائریکشن میں ہے، وہ آپ کے لیے آپ کے ہورائزن کو پازیٹیو یا نیگیٹو کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو سائنٹیفکلی ٹیسٹڈ اینڈ پروون نہیں ہے۔ یہ ڈائریکشنز، یہ جو ایک جو ہے نا یہ 360 اینگلز، یہ 360 اینگلز کیا کہتے ہیں؟ یہ 360 جو ہے ڈائمینشنز یہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ 363 + 6 + 0 9 ہے۔ پوری دنیا میں کوئی تہذیب کہیں بھی آباد ہو، گنتی ان کی 9 سے آگے نہیں گئی۔ کون تھا جس نے روکی ہوئی تھی کہ گنتی 9 سے آگے نہیں ہوگی؟ یہ ڈائمینشنز جتنی بنی، دنیا کے کسی بھی کونے میں بنی، یہ 360 ہی بنی۔ یہ کیوں 360 بنی؟ کیوں یہ ہر چیز جو ہے یہ کسی خاص نمبر میں بنتا ہے؟ 12 کا عدد اللہ کا ہے، جہاں بھی ساورینٹی ہوگی وہاں آپ کو جو ہے 12 ضرور ملے گا۔ اسپیس میں 12 برج، آپ کی ڈیٹس، کیلنڈر، ٹائم میں 12 مہینے، 12 گھنٹے آپ کے وقت کے، دن کے اور رات کے 12 کے 12 میں سارا۔ اب یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کی ڈائریکشن، مین گیٹ پہ بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آئینے پہ بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کے مٹی اور آگ کے کانسیپٹ کی، دیا۔ یہ 3 چیزوں کے اوپر میں بات کروں گا اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کے گھر کا، اگر گیٹ، آپ کے گھر کا مین گیٹ، مین انٹرنس آپ کے جو گھر کی ہے، اندر کے دروازوں کی بات نہیں کروں، مین انٹرنس، کیونکہ انرجی ہمیشہ دروازوں سے داخل ہوتی ہے۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پرانی عمارتوں کے زیادہ تر رخ مشرق کی طرف ہوتے تھے، سورج کے فیسنگ سن۔ لیکن اب چونکہ آبادیاں بن گئی ہیں تو ہر طرح گھر بنتے ہیں۔ آج کل ہماری یہاں سوسائٹیز کے اندر بھی واستو شاستر یا اینشینٹ آرکیٹیکچر کا تو اب ہے ہی نہیں، اب تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ بالکل کم ہو گیا۔ تو ایک ایک کر کے آپ کو ریمیڈی صرف بتا رہا ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، ایک ایک کر کے بتاتا جاتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر کا مین گیٹ ہے نا نارتھ والی سائڈ کے اوپر، اب نارتھ میں ڈائریکٹ نارتھ ہے یا نارتھ ایسٹ ہے یا نارتھ ویسٹ ہے، اس میں فرق کوئی نہیں ہے۔ نارتھ والی سائڈ کے اوپر ہے
تو پھر ایک کام کر لیں، یا تو اپنے گیٹ کا کلر گرین کر لیں. اب یہ کلرز کیوں اثر انداز ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک لمبی ویڈیو ہے، وہ بعد میں کریں گے صرف. یا آپ یہ کر لیں کہ اپنی بالکل جو دہلیز ہوتی ہے نا، یعنی جہاں سے آپ کا گیٹ شروع ہوتا ہے، وہ آپ کا دروازہ ہے، دروازے کی بالکل نچلی سائڈ، چوکھٹ جسے کہتے ہیں، دہلیز جسے کہتے ہیں، اس دہلیز کے جو ہے وہ اوپر یا دہلیز کے اندر سبز رنگ کی ایک پوری پٹی لگا لیں، 2 انچ چوڑی، کم از کم 2 انچ چوڑی. وہ پٹی جو ہے وہ اس کے پوری ایک سائڈ سے دوسری سائڈ دروازے کے بالکل نیچے گرین رنگ کی 2 انچ کی پٹی لگا لیں. کوئی وہ جو جیسے وہ ٹیپ ہوتی ہے، خاص قسم کی جو ٹیپ ہوتی ہے جو پانی سے اکھڑتی نہیں، وہ مجھے اس کا نام بھول گیا، وہ لگا لیں. یا پینٹ گرین رنگ کا 2 انچی کے ایک صرف لائن لگا لیں. آپ کو خود سے پازیٹیو چینج نظر آئے گی اپنے گھر میں، نیگیٹو انرجی آٹومیٹیکلی کرٹیل ہونا شروع ہو جائے گی. اب کچھ لوگوں کو لگے گا کہ میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو یہ تو بڑی ہوائی باتیں ہیں، یہ تو ٹوٹ کے بتا رہا ہوں. نہیں، اٹس اے ٹیسٹڈ اینڈ پروون تھنگ. یہ دنیا کی جو ہے وہ ہوتا ہے، پوری دنیا کی پرانی ویسینٹیز میں ہوتا ہے. یہ دروازوں کے ساتھ یہ جو کلر ہوا کرتے تھے، اس کے پیچھے بہت بڑی ایک سائنس ہے جو آج ہمیں پڑھائی ہی نہیں جاتی. گرین کلر کی پٹی، مکمل پٹی، ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک جو ہے وہ ایک دروازے کے باہر لگا لیں. آپ کنٹرول ہو جائے گی آپ کی نیگیٹو انرجی. اگر آپ کا گیٹ نارتھ والی سائڈ کے اوپر، نارتھ ایسٹ میں یا نارتھ ویسٹ میں، نارتھ والی سائڈ کے اوپر ہے. دوسرا، اگر آپ کا ایسٹ والی سائڈ کے اوپر گھر ہے، ایسٹ والی سائڈ، مشرق فیسنگ، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے ایسٹ، ساؤتھ ایسٹ یا نارتھ ایسٹ جس طرف بھی ہے، ایسٹ والی سائڈ کے اوپر ہے، تو پھر اس کے لیے بھی سیم پروسیس، سیم ریمیڈی. نارتھ اور ایسٹ کی ریمیڈی ایک ہے، گرین پٹی دروازے کی انٹرنس کے اوپر گرین رنگ کی کم از کم 2 انچ چوڑی وہ پٹی لگا لیں، وہ کلر کر لیں، وہ ٹیپ لگا لیں. سمپل. آپ کے گھر میں سکون محسوس ہوگا، پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیجیے. اگر آپ کے گھر کا جو انٹرنس ہے، گیٹ ہے، وہ ساؤتھ والی سائڈ پہ ہے، تو پھر آپ کو سب سے زیادہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ ساؤتھ والی سائڈ پہ اگر گھر کی مین انٹرنس ہو تو نیگیٹیوٹی کے آنے کے چانسز 70% زیادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو کیٹر کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ کے گھر کا جو گیٹ ہے وہ ساؤتھ ویسٹ کی طرف سے، ساؤتھ ویسٹ کی طرف یا ساؤتھ ویسٹ کی طرف ہے، یعنی تھوڑا سا ٹلٹ رہا ہے، زیادہ نہیں ہے، ساؤتھ ویسٹ خاص طور پہ سب سے زیادہ آپ کے لیے جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کا باعث بنتا ہے. اس لیے کچھ لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ اگر آپ کے گھر کی انٹرنس ساؤتھ ویسٹ کی طرف ہو تو گھر نہ لیں، یا اس کے دروازے کا رخ تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں یا کر لیں. لیکن اگر نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ سارا پریشانی کا باعث بنے گا. یہ جو میں نے آئینے کا کانسیپٹ بتایا ہے نا، ریفلیکٹر کا، ایک تو اس کے گھر کی دہلیز کے اوپر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ گرین کلر کا پینٹ کر لیں یا گرین، اس میں یلو کلر کی پٹی لگا لیں، یلو کلر کا پینٹ کر لیں. یلو مین برائٹ یلو، جیسے ہم جو ہے نا پیل کلر کی بات نہیں کر رہا ہوں، برائٹ یلو کلر، اس کی ایک پٹی دروازے کے گرد لگا لیں. اور دروازے کے بالکل سامنے انٹر ہوتے ہی کوئی ایک آئینہ لگا دیں. اس سے آپ کو خود سے فیل ہوگا کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کا امپیکٹ کم ہو گیا. آپ کی آپس کی لڑائیاں، جھگڑے، تلخیاں، نیگیٹیوٹیز، نظر، جادو ٹونے کے اثرات آٹومیٹیکلی کم ہو گئے. اور اسی طرح اب ایک ڈائمنشن رہ گئی ویسٹ کی، یعنی اگر آپ کے گھر کا رخ مغرب کی طرف ہے، مغرب کی طرف آپ کے گھر کا رخ ہے، تو پھر اس کے لیے سیم وہی پیٹرن، 2 انچ کی پٹی نیلے رنگ کی، برائٹ بلو، جسے ہم کہتے ہیں جو ہے وہ الیکٹرک بلو، اس کے کلر کی ایک پٹی دروازے کے اندر یا کلر کروا لیں یا ٹیپ لگا لیں یا پٹی لگا لیں. آپ کو خود سے احساس ہوگا. یہ آئینے کی ڈائریکشن اس لیے بہت اہم ہے.
آئینے اپنے گھر میں کس جگہ پلیس کرنے ہیں اس کے اوپر پھر کسی وقت بات کر لیں گے، وہ ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی دوسرا ٹاپک جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ مٹی اور آگ کا کانسیپٹ، دیا۔ یہ جو دیا ہے، یہ جو مٹی کا دیا ہے، یہ کیوں درباروں پہ جلتا ہے؟ یہ کیوں ہر قلعے میں اس وقت چلیں الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی تو جہاں روشنی کی ضرورت ہوتی تھی وہاں تو یہ ہوتے تھے، یہ قلعوں کی 12 دریوں میں جہاں بادشاہ وغیرہ کو اس وقت ہوتے بھی نہیں تھے وہاں بھی یہ جلائے جاتے تھے، یا خاص ڈائریکشن میں جلائے جاتے تھے۔ یہ لال قلعے میں بھی جا کے دیکھیں، یہ لاہور کے قلعے میں بھی جا کے دیکھیں، روہتاس میں بھی، اگر وہ روہتاس تو خیر وہ فوجی چھاونی کا قلعہ تھا، اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس میں جو حویلی مان سنگھ کی ہے اس کے اندر بھی جا کے دیکھیں تو طاق کا رخ جہاں پہ دیا جلتا تھا اس کے رخ بڑے میٹر کرتے ہیں۔ تو یہ دیا کیوں اثر کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ آگ اور مٹی جو ہے وہ انسان کے اندر بھی جو حرارت ہے، جو زندگی ہے، وہ آگ سے امپیکٹ ہے، اور انسان کے اندر جو ہے وہ جس سے انسان بنا وہ تراب، مٹی، اور پھر اس کے اندر پانی کا امپیکٹ ہے۔ تو یہ جو دیے کے اندر تیل جلتا ہے وہ لیکوڈ ہے، اس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ آگ ہے، اور دیا مٹی کا ہے، اور اس سے جو ہے وہ دھواں نکلتا ہے وہ ہوا ہے۔ یعنی 4 چیزیں جب ایک جگہ مکس ہوتی ہیں تو وہ دیے کا ایک کانسیپٹ بنتا ہے۔ تو دیے کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایک آپ کو بتاتا ہوں ایک چیزیں، کہ اگر آپ کے گھر میں پیسے کی تنگی ہے، روپے پیسے کی، رزق کی تنگی ہے، تو پھر آپ نے اپنے گھر میں دیا جلانا ہے نارتھ والی سائڈ کے اوپر اس کا رخ کر کے۔ روزانہ رات کو جلا دیں، مغرب کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک اتنا کہ اس میں تیل ڈالیں جتنا جل جائے، مطلب اس میں بہت زیادہ تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس دیے کے نیچے بھی کوئی ایسی کوئی پلیٹ یا کوئی چیز رکھ لیں جو تیل اس دیے سے نکل کے آئے وہ اس پلیٹ میں آ جائے، وہ ضائع نہ ہو۔ اس کو جو ہے وہ نارتھ کی طرف رخ کر کے دیا جلا دیں، اور دیا جلانے سے پہلے، ویسے میں سائنٹیفک بات کر رہا ہوں، مختلف ریلیجن اس میں مختلف کرتے ہیں۔ اسلام میں بظاہر تو اس کا کوئی مطلب کوئی ایسی کوئی حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن پرانی جو ہماری اینشینٹ پریکٹسز ہیں، تو جب دیا جلاتے ہیں تو سورہ شمس کی تلاوت کرتے ہیں، درود پاک اور سورہ شمس، بھلے ایک بار درود پاک پہلے، سورہ شمس اور درود پاک بعد میں، یہ پڑھ کے نارتھ کی طرف دیا جلا دیں، آپ کے گھر میں سے روپے پیسے کی تنگی بالکل ختم ہو جائے گی۔ 3 ہفتے، صرف 7 دن کے 3 ہفتے، 21 ڈیز اس کو کر لیں، آپ دیکھیے گا ہوگا کیسے، کر کے دیکھیے گا۔ اگر آپ کے گھر میں ناچاکی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، رشتوں میں جو ہے وہ تناؤ ہے، تو پھر وہی دیا ویسٹ کی طرف رخ کر کے جلا لیں، وہی ایک دفعہ درود پاک، ایک دفعہ سورہ شمس، ایک دفعہ درود پاک، زیادہ پڑھنا چاہیں زیادہ پڑھ لیں، لیکن کم از کم اتنا، یہ کر کے 21 ڈیز یہ جلا لیں، آپ کے گھر میں یہ جو گھریلو ناچاکیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ کسی قانونی مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے، کسی آفت مصیبت میں پھنسے ہوئے جو آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی، تو پھر اسی دیے کا رخ جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف کر کے جلا لیں، سیم پروسیس، ایک دفعہ درود پاک، ایک دفعہ سورہ شمس، ایک دفعہ درود پاک، ساؤتھ کی طرف رخ کر کے اس دیے کا 3 ہفتے روزانہ اس کو رات کو جلا لیا کریں، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا چیزیں کیسے ٹھیک ہوتی ہیں۔ یہی کام اگر آپ کے میں کوئی کام آپ کر رہے ہیں، کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں، کوئی نیا وینچر شروع کر رہے ہیں، وہ چل نہیں رہا، وہ رک جاتا ہے، مکمل نہیں ہو پا رہا، تو پھر ایسٹ کی طرف رخ کر کے یہی دیا یہی پریکٹس ایسٹ کی طرف رخ، یعنی مشرق کی طرف رخ کر کے اس کو جلا لیں 3 ہفتے میں، یو ول سی اٹ، اللہ کی طرف سے یہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی اہم ہے، اس کو ایک ایک چیز کو سمجھیے گا، دیکھیے گا اور اس پہ عمل کیجیے گا۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔